اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر سیدہ کائنات گئی ہیں اور آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، دیکھیں نا جو کہتے ہیں جی انہوں نے سوال کیا ہے یا مانگا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سیدہ کائنات نے یہ پوچھا، مانگا نہیں، پوچھا، سوال نہیں کیا، جب یہ پوچھا تو آپ نے حدیث مصطفیٰ سنائی، تو کیا اس کے بعد سیدہ کائنات نے کوئی کومنٹ جاری کیے، کوئی کہا کہ مجھے اپنے ابا جان کی اس حدیث پر یقین نہیں ہے جو آپ نے سنائی ہے، یا انکار کیا اس بات کا؟ کبھی نہیں۔ شامل کرتے جائیں جی وہ حدیث پاک بھی ساتھ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور نے فرمایا کہ ما ترکنا ہوا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں، یعنی نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، بے شک جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ اب جس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں حضور اس کو صدقہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ مال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مال غنیمت ہے اور ایک مال فہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے کہ جو جنگ سے لوٹا جائے، یا تو اکٹھا یکساں تقسیم کر دیا جائے یا جو لوٹے اس کا جتنا۔ اور مال فہ کی کنڈیشن اللہ کے قرآن نے بیان کر دی ہے، کہا کہ یہ وہ مال ہے جو ٹیبل ٹاک سے حاصل کیا گیا ہو، جو حسن سلوک سے حاصل کیا گیا ہو۔ مثلا اس کی مثال یوں لے لیں کہ خیبر کے مقام پہ دو بستیاں تھیں، ایک نیا خیبر تھا، ایک پرانا خیبر تھا۔ جو پرانا خیبر تھا وہاں مرحب ورحب وغیرہ، وہ حارث وغیرہ رہتے تھے جنہوں نے جنگ کی حضور کے ساتھ، اور جو نیا خیبر تھا وہاں یہ بستی تھی فدق، مقام فدق، یہ یہودی کا ایک باغ تھا۔ جب حضور نے اس طرف رخ کیا نا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا ہم نے لڑنا نہیں، جو لینا لے لے، یہ آپ کو ہم نے دیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ایک آپ نے بات بتانی ہے جس کی میں مثال آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ملک پاکستان، اللہ نہ کرے ملک پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگ جاتی ہے جی، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ انڈیا کے کچھ علاقے فتح کر لیتی ہے اور وہاں جا کے وہ اس علاقے کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ اب ان جو گاؤں ہیں یا جو علاقے ہیں، ان میں جو اس علاقے میں جو کھیت ہیں، ان میں جو جانور ہیں، ان میں جو ان کے مال ہیں، مثلا جو چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، کیا وہ اپنا وزیر اعظم کا ہوگا یا چیف آف آرمی سٹاف کا ہوگا؟ نہیں، پاکستان کا۔ کس کا ہوگا؟ ریاست کا ہوگا۔ بے شک۔ کیوں؟ جنگ ریاست کے لیے ہو رہی ہے۔ جی جی، تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب وہ جتنا ہے نہ تو وہ وزیر اعظم کا ہے، بالکل، تو نہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کا ہے، وہ ریاست کا ہے۔ بالکل، بیان ہی اس کو اس سے تعبیر کریں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے خیبر کی طرف رخ کیا تو فدق والے انہوں نے ہتھیار پھینک دی اور کہا جو لینا لے لیں، ہم نے آپ سے جنگ نہیں کرنی۔ اب وہ مال حضور کا مال نہیں ہے، اللہ اکبر، وہ مال ریاست کا مال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی کنڈیشن اللہ کے قرآن نے یوں بیان کر دی کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ جی، اب یہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا مال میرے نبی اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، میرا نبی تو غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے صحیح آیا۔ ہے، کیا بات ہے، میرے آقا تو یتیموں کو پالنے والے ہیں، بے شک، تو ان کا حق کیسے کھا سکتے ہیں؟ ان کا حق کیسے لے سکتے ہیں؟ بے شک، تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے یہ من گھڑت باتیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی، ایسے ہوا ہے ویسے ہوا ہے۔ پھر ہم اس کے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل کے اندھو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ سیدہ کائنات حضرت ابو بکر کے پاس گئی ہیں تو پھر یہ نعرہ نہ لگایا کرو علی کا پہلا نمبر، جی جی، کیونکہ اگر علی کا پہلا نمبر ہے تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ بہت اچھے، تو اگر آپ کے نزدیک علی کا پہلا نمبر ہے تو سیدہ کائنات کو حق علی سے مانگنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے نزدیک تو علی پہلے ہیں، جی جی، تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک ابو بکر پہلے ہیں، تو سیدہ کائنات نے تو پھر وہاں جا کے یہ بتا دیا کہ لوگوں علی پہلے نہیں، ابو بکر پہلے ہیں جس کے پاس میں آئی۔ بے شک، بے شک، تیسرے نمبر پہ میں ایک بات جو عقلی دلیل ہے وہ بھی دینے لگا ہوں۔ بسم اللہ، جب سیدہ کائنات جانے لگی تھی کیا علی پاک تھے؟ اس وقت حضرت علی موجود تھے؟ اگر تو حضرت علی موجود تھے تو کیا سیدہ کائنات نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ میں جاؤں کہ نہیں؟
اگر تو کوئی یہ کہے کہ سیدہ کائنات نے حضرت علی سے پوچھا تھا تو حضرت علی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پردے کی وارث ہے، کبھی گھر سے باہر نہیں، اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، یہ نبی کی بیٹی ہے، کبھی یہ گھر سے باہر نہیں نکلی، تو یہ مجھ سے پوچھ کے دربار میں جائے گی؟ تو یہ کیوں نہیں کہا کہ میں شیر خدا نہیں ہوں، تیرا خامند نہیں، جتنا حق تیرا اتنا میں میرا، جاتا ہوں، تو واہ میں واہ، جاتا ہوں۔ بہت اچھے، تو اگر نہیں پوچھا تو پھر توہین کرتے ہو الو کے پٹھو، یہ نہ کہا کرو کہ سیدہ کائنات پوچھنے کے بغیر گئی تھی، حضرت علی موجود تھے تو وہ تو ان کی مرضی کے بغیر اپنے باپ کے ساتھ نہیں چل بالکل رہی، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھے، تو وہ پوچھنے کے بغیر دربار ابو بکر میں کیسے چلیں گے؟ کیسے چلے گئے، بہت اچھے، تو یہ جو باتیں اللہم ہیں مزید فضل، بہت اچھے، ان باتوں کو سوچو۔ جی پھر حضرت علی کے شیر خدا ہونے میں شک کرتے ہو؟ اگر حضرت علی شیر خدا تھے تو پھر اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ حضور تو فرماتے ہیں اپنے حق کے لیے اپنی جان دے دو، بے شک، حق لینا ضروری ہے۔ بے شک، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا تلوار نہ اٹھانا یہ ابو بکر کے حق کی دلیل ہے، ان کا تلوار نہ اٹھانا حضرت عمر کے حق کی دلیل ہے، ان کا تلوار نہ اٹھانا عثمان غنی کے حق کی دلیل ہے، علی کا تلوار نہ اٹھانا حضرت علی کے حق کی دلیل ہے۔ بہت اچھے، کیا بات ہے، بہت اچھے۔